مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں الحمدللہ سے وہ کچھ خاص اور اسپیشل ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر اور ہمارے چینل کا بھائیو خاصہ ہی یہی رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے نت روز نئی چیزیں لے کر جو ہے وہ آتے ہیں، روٹین سے ہٹ کر الحمدللہ سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت لیے ہوئے بھائیو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج بھائیو ہم آپ کو یہ چیز بتائیں گے، خصوصی ایک ایسا عمل آپ کو بتائیں گے جو اللہ اور اس کے فرشتے، خصوصی ان کا عمل ہے اس دنیا میں ہمارے لیے۔ ہم دنیا میں جو ہیں لوگ ہیں وہ تو عمل کرتے ہیں بھائیو، جتنے بھی عمل لگا لیں، کچھ پڑھنا ہو، کوئی عبادات ہوں، یہ سارا کچھ بھائیو ہم دنیا میں تو کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم دنیا میں آئے ہی جو ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر۔ لیکن اللہ اور اس کے فرشتوں کا جو عمل ہے بھائیو، آج ہم وہ دیکھیں گے کہ ایسا کیا خاص عمل ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، لیکن بالکل قرآن مجید فرقان حمید میں کی آیت ہے، اور ہم آپ کو بتائیں گے وہ عمل اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں الحمدللہ سے بھائیو، وہ بھی بہت لاتعداد ہیں۔ جتنی ان کا کہا جائے ان کے فیوز و برکات کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ خود سوچیں ایک ایسا عمل جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ اس کی کیا جو ہے برکات کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، رب العالمین جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی کام کرے، کوئی عمل کرے، لیکن اس کے باوجود بھی بھائیو یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے سوچنے کا ہے کہ جو ایک خاص عمل رب العالمین کی ذات بابرکت کرے، اور وہ انسان اگر کرے تو اس سے انسان کیا کچھ نہیں پا سکتا۔ اپنی من کی مرادیں، جو دعائیں قبول نہ ہوں، بندہ اب جو بھی دعا کا ایشو ہے، جن لوگوں کا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اور بھی کوئی عمل وہ کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی پریشانی، تو یہ ایک خاص عمل ہے رب العالمین کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کا کہ جو وہ کرتے ہیں۔ اور یہ کرتے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے الحمدللہ سے بتاؤں گا کہ یہ عمل ہے کیا، میں کیسے پتہ چلے گا کہ رب العالمین جو ہے یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جس میں واضح طور پر رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین۔ اس کا ترجمہ بھائیو صاف اور سیدھا آپ لوگوں نے بھی پہلے بھی پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں اور میرے فرشتے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ میں اور میرے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت یہ عمل ہے رب العالمین کا اور اللہ کے فرشتوں کا۔ تو بھائیو یہ عمل تو آپ نے جان لیا جو اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اس کی فیوز و برکات میں بھائیو سب سے مین چیز یہ ہے، اس کی ایک جو بیسٹ خوبی ہے، نمبر 1 پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور کوئی بھی عبادات آپ اس کے درود شریف کے علاوہ کرتے ہیں، کوئی بھی عبادات لگا لیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دکھاوے کی اگر عبادت کریں گے تو آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی بھی عبادات لگا لیں، ایون قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ، کوئی بھی آپ کا عمل ہے، تو وہ بھائیو اگر آپ اس میں 100% اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن درود شریف کی بھائیو جو مین خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جس حال میں مرضی پڑھیں، حتیٰ کہ ایون کہ مجبوری میں پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہوں، تو اس کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ بھائیو یہ آپ کا رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی شان ہے اس درود پاک کی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو آپ جیسے مرضی پڑھیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں سیدھا ڈائریکٹ جو ہے
اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو آپ جیسے بھی مرضی پڑھیں۔ دوسری عبادات کے جو ہے بجز ان کے علاوہ دوسری عبادات کی تو بہت ساری شرائط ہیں، ان کے اوقات ہیں اور بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ ان کے علاوہ وہ آپ کے جو کلامات ہیں، آپ کا کوئی اور بھی اس کے بدلے میں آپ کی کوئی چیز عبادت ہے تو وہ آسمان پہ نہیں چڑھے گی، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے۔ اگر اس میں کوئی 19-20 کا بھی لگا لیں آپ فرق پڑتا ہے تو اس کی قبولیت کے بھائیوں 100% چانس ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس کی جو فیوز و برکات اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، آپ بھائیوں کوئی بھی چیز پڑھا کریں، کوئی بھی دعا آپ مانگتے ہیں تو دعا سے جو بھی دعا ہے، ایون نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز لگا لیں، فرض ہو سنت ہو، کوئی آپ تہجد اگر پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ کا عمل ہے تو وہ بھائیوں جب تک آپ درود شریف نہیں پڑھتے اس کے بغیر آپ کی عبادات بھائیوں ادھوری ہیں۔ کوئی بھی کام ہے، دعا مانگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی عمل ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک بھائیوں آپ درود شریف نہیں پڑھتے وہ سارا کچھ آپ کا بھائیوں ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو بھائیوں کوشش کیا کریں کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو اس میں بکثرت سے درود شریف جو ہے آپ پڑھا کریں، گھر میں بیٹھے اٹھتے چلتے جب بھی آپ چاہیں درود شریف جو بھی آپ چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے اور اس کا اجر بھی رب العالمین کے پاس ہے، اس کا اتنا اجر بے بہا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا